محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انسان جس پانی کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، یعنی جس پانی سے وضو کرنا چاہ رہا ہے، غسل کرنا چاہ رہا ہے یا پاکی حاصل کرنا چاہ رہا ہو، تو اس پانی کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی کس پانی سے انسان وضو، غسل اور نجاست کو دور کرنا، یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ پانی کی کنڈیشن کیسی ہونی چاہیے، تو اس سلسلے میں مختصر سے طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پانی جو بھی ہوگا اس کی دو کنڈیشن ہوگی، یا تو وہ پانی بہتا ہوا ہوگا یا پانی ٹھہرا ہوا ہوگا۔ اگر وہ پانی بہہ رہا ہے تو اس کو جاری پانی کہتے ہیں، فقہ کی زبان میں مائع جاری، یعنی بہتا ہوا پانی۔ اب بہتا ہوا پانی ہے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ بہتا ہوا پانی جو ہے اس کی اسپیڈ کتنی ہے، اس بہتے ہوئے پانی کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اگر وہ پانی اتنی اسپیڈ سے بہہ رہا ہو، اتنی مقدار میں بہہ رہا ہو کہ تنکے کو بہا لے جائے، تو اس پانی کا حکم یہ ہے کہ اس پانی سے انسان وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، نجاست کو دور کر سکتا ہے، اور اس میں ڈبکی لگا کر نہا سکتا ہے۔ چاہے جو بھی کرے گا اس پانی میں، وضو غسل کا پانی بھلے ہی اس میں کیوں نہ گر رہا ہو، کسی بھی صورت میں وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا، یعنی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اس میں جتنا چاہے انسان وضو کرے، غسل کرے، کپڑا دھلے، نجاست کو دور کرے، وہ پانی بہرحال پاک رہے گا، صاف رہے گا۔ ہمیشہ وہ پانی نجاست کو دور کرنے کی اور کسی کو وضو اور غسل میں اسے طہارت دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ کون سا پانی؟ جو پانی بہتا ہوا ہو اور وہ تنکے کو بہا لے جائے۔ مگر یہ پانی کب تک، کتنی نجاست اس میں پڑ جائے کہ یہ پانی ناپاک ہو جائے گا، استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ تو یاد رکھیے، یہ پانی جاری جو ہے، بہتا ہوا پانی جو ہے، یہ اس وقت بیکار ہو جاتا ہے، اس وقت استعمال کے قابل نہیں ہوتا ہے کہ جب نجاست گرنے سے، کوئی ناپاک چیز اس میں پڑنے سے پانی کے 3 وصف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے۔ پانی کے 3 وصف ہوتے ہیں، یاد رکھیے: پانی کا رنگ، پانی کا مزہ اور پانی کی بو یعنی مہک۔ تو پانی کے یہ 3 وصف جب تک تینوں میں سے کوئی ایک وصف نہ بدل دے، کوئی ناپاکی، اس وقت تک یہ پانی پاک رہتا ہے، چاہے جتنی اس میں نجاست گر جائے، لیکن وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ تینوں وصف میں سے کوئی ایک وصف بدل نہ جائے۔ مثال کے طور پہ پانی بہتا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک آپ کے جسٹ چند قدم پہلے یا چند قدم بعد، یا جدھر سے پانی بہتے ہوئے آ رہا ہے ادھر ہی چند قدم پہلے نجاست پڑی ہوئی ہے پانی کے اندر، اور وہاں سے لگ کے وہ پانی آ رہا ہے۔ لیکن پانی جب آ رہا ہے، آپ کے پاس پہنچ رہا ہے، تو اس پانی کا نہ رنگ بدلا ہے، نہ اس پانی کا مزہ بدلا ہے، نہ اس پانی میں کسی بھی طرح کی مہک پیدا ہوئی ہے اس نجاست کی۔ تو وہ بہتا ہوا پانی ہے، مائع جاری ہے، اور وہ پانی پاک ہے، اس سے انسان وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، ہر ناپاکی کو دور کر سکتا ہے۔ تو یہ مائع جاری کا حکم ہے۔ ہاں، اب پانی میں اگر اتنی نجاست پڑ گئی کہ پانی میں مہک آ رہی ہے نجاست کی، تو پانی استعمال کے قابل نہیں، یا مہک تو نہیں آ رہی ہے لیکن پانی کا رنگ بدل گیا ہے، تب بھی وہ پانی استعمال کے قابل نہیں۔ یا تو پانی کا رنگ تو نہیں بدلا ہے اور مہک بھی نہیں آ رہی ہے، بدبو بھی نہیں آ رہی ہے، لیکن جب منہ میں انسان پانی کو ڈالتا ہے تو اس نجاست کا ٹیسٹ منہ میں آ جاتا ہے، تو اب وہ پانی بیکار ہو گیا۔ تو بہتے ہوئے پانی میں نجاست اتنی پڑ جائے کہ تینوں وصف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے، تو وہ پانی استعمال کے قابل نہیں۔
اور جب تک تینوں میں سے کوئی ایک وصف بدلنے کی مقدار میں کوئی نجاست نہیں پڑی ہے تب تک وہ پانی پاک ہے، مائع طاہر ہے، اور اس سے آدمی ہر طرح کی پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ اب دوسرا کنڈیشن پانی کا کیا تھا؟ پانی جاری کا، ایک پانی تو جاری ہے، بہہ رہا ہے، تنکا کو بہا لے جا رہا ہے، اور ایک وہ پانی ہے جو تنکا کو نہیں بہا لے جا رہا ہے، بہہ تو رہا ہے مگر اتنی سپیڈ نہیں ہے کہ وہ تنکے کو بہا لے جائے۔ تو پھر یاد رکھیے وہ پانی جاری پانی کے حکم میں نہیں ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں جیسی آپ ہاتھ ڈالیں گے، ناپاک آدمی اپنا ہاتھ ڈال دے گا تو پورا کا پورا پانی مائع مستعمل ہو جائے گا، وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ پانی کی دوسری کنڈیشن ہے ٹھہرا ہوا پانی۔ جو بہتا ہوا پانی تھا میں نے دو کنڈیشن بتایا اور دونوں کا حکم بھی بتا دیا، اور ایک پانی ہے ٹھہرا ہوا پانی۔ تو جو پانی ٹھہرا ہوا ہے اس کی بھی دو کنڈیشن ہے۔ یا تو ٹھہرا ہوا پانی جو ہے اس کی مقدار کے اعتبار سے دو کنڈیشن ہے۔ ٹھہرا ہوا پانی اتنا پانی ہے کہ 10 سے کم ہے، 10 سے کم ہے۔ اب یہ 10 آپ کے اوپر بڑا مشکل جملہ لگ رہا ہوگا، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ 10 مطلب ہوتا ہے 10/10، 10/10۔ تو کیا 10/10؟ 10/10 ہاتھ، یا 10/10 میٹر، یا 10/10 فٹ، یا 10/10 گز۔ تو یاد رکھیے شرعی گز کے اعتبار سے 10/10 یعنی 10/10 اکویل ٹو 100۔ 100 شرعی گز کی مقدار میں اگر پانی ہے تو اس پانی کا حکم الگ ہے، اور اس سے کم اگر پانی ہے ٹھہرا ہوا تو اس کا حکم الگ ہے۔ شرعی ایک گز کتنا ہوتا ہے؟ شرعی گز ہوتا ہے 1.5 فٹ کا، 1.5 فٹ برابر 1 گز۔ تو 10/10، 10 کا مطلب 15 گز، تو 15/15 کا مطلب ہو گیا 225 اسکوائر فٹ۔ ایک گز میں 1.5 فٹ، تو 10 گز میں 15 فٹ۔ تو 15/15 کا اگر کوئی حوض ہے، یعنی 225 اسکوائر فٹ کا اگر کوئی حوض ہے اور اس میں پانی ہے تو اس کا حکم الگ ہے، اور اس سے کم اگر پانی کہیں ہے تو اس کا حکم الگ ہے۔ تو 225 اسکوائر فٹ میں پانی ہونا چاہیے، چاہے وہ 10/10 ہو یا 5/20 ہو، یعنی کل ملا کر اس کو چاروں طرف سے جوڑنے کے بعد 225 اسکوائر فٹ آنا چاہیے۔ تو 225 اسکوائر فٹ کے ایریے میں اگر پانی ہے تو یہ تو لمبائی چوڑائی ہو گئی، اور گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ تو گہرائی اتنی ہونی چاہیے کہ آدمی جب دونوں ہاتھ سے چلو سے پانی اٹھائے تو زمین کی سطح نہ کھلے۔ یوں پانی جب آپ اٹھائیں تو پھر زمین کی سطح نہ دکھے، اتنی گہرائی ہونی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر اتنی بھی گہرائی ہوگی تو پانی یوں اٹھانے کے بعد زمین کی سطح نہیں کھلے گی۔ تو وہ پانی 10 پانی کہلاتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں آدمی اگر وضو کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے، اور وہ وضو غسل کا پانی اسی میں گر رہا ہے، وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا، بیکار نہیں ہوگا۔ کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ وہی چیز پانی کے تینوں وصف میں سے کوئی ایک وصف بدل نہ جائے، اس کا مزہ نہ بدل جائے، یا اس میں بدبو نہ آ جائے، یا پھر اس پانی کا رنگ نہ بدل جائے۔ جب تک یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں بدلے گی تب تک وہ پانی پاک ہے۔ انسان چاہے اس پانی میں جتنا بھی وضو کرے، جتنا غسل کرے، جتنا کپڑا صاف کرے، اپنا بدن صاف کرے، وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا، بیکار نہیں ہوگا، وہ پانی
پاک کا پاک رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں حوض اور بڑا حوض۔ تو اس کا حکم وہی جاری پانی والا حکم ہے کہ اس میں بھی یہی حکم تھا کہ جب تک تینوں وصف میں سے کوئی ایک وصف نہیں بدلتا رہا تب تک وہ پانی ناپاک اور مستعمل نہیں ہو رہا تھا، وہی حکم یہاں بھی ہے۔ اب ٹھہرا ہوا پانی ایک تو یہ ہے کہ جو دہ دردہ ہے 25x25 اسکوائر فٹ میں ہے، اور اگر پانی اس سے کم ہے ٹھہرا ہوا تو اس کا حکم الگ ہے۔ اس سے کم ٹھہرا ہوا پانی ہے تو اس کا حکم الگ ہے۔ اس کا حکم الگ یہ ہے کہ جناب کوئی بھی ناپاک انسان اگر اس پانی میں انگلی ڈال دے، صرف انگلی ڈال دے، تو پورا کا پورا پانی مائع مستعمل ہو جاتا ہے، وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا ہے۔ یہ ہے اس پانی کا حکم جو ٹھہرا ہوا ہو اور دہ دردہ سے کم ہو۔ یہ دہ دردہ یہ فقہ کا ایک جملہ ہے۔ تو دہ دردہ سے کم ہو یعنی 225 اسکوائر فٹ سے کم میں اگر پانی ہے، ڈرم میں پانی ہے، ٹینک میں پانی ہے، 1000 لیٹر کے ٹینک میں پانی ہے، اور یوں اس طرح سے وہ اس کا 225 اسکوائر فٹ میں نہیں ہے، وہ ظاہر سی بات ہے نہیں ہوگا، تو اس پانی میں انسان انگلی ڈال دے جس کے اوپر وضو غسل فرض تھا، تو وہ انسان کی انگلی ڈالنے کی وجہ سے تو اس انسان کے انگلی کے ڈالنے کی وجہ سے پورا کا پورا پانی مائع مستعمل ہو جائے گا اور پورا کا پورا پانی استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ اس لیے اب مسئلہ یہ کھل کر سامنے آ گیا کہ انسان ہم جو بالٹی میں پانی لیتے ہیں، بدنا لوٹا میں پانی لیتے ہیں، اس میں انسان اگر بے احتیاطی برتے اور اس طرح سے انگوٹھا ڈال دے یا انگلی ڈال دے یا اس میں سے گلاس سے پانی لینے کے چکر میں اپنی انگلی اس میں ڈبو دے، تو اس طرح سے وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، استعمال کے قابل نہیں رہتا، اس سے انسان وضو نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا، کرے گا تو اس کا نہیں ہوگا، نہ وضو ہوگا نہ غسل۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ حضرات کو باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ پانی اگر جاری ہے اور تنکے کو بہا لے جا رہا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں نجاست اتنی پڑ جائے تب جا کر وہ پانی خراب ہوتا ہے کہ اس پانی کے تینوں وصف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے۔ جب تک نہیں بدلے گا تب تک وہ پانی پاک ہے، پانی مستعمل نہیں ہوتا، اور وہ پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ لیکن پانی اگر ٹھہرا ہوا ہے تو اگر وہ دہ دردہ سے کم ہے یعنی 225 اسکوائر فٹ سے کم ہے وہ پانی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں انگلی بھی اگر ناپاک انسان ڈال دے گا تو پورا کا پورا پانی ناپاک ہو جائے، پورا کا پورا پانی مستعمل ہو جائے گا اور وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ اور اگر 225 اسکوائر فٹ میں ہے تو وہی مائع جاری کا حکم ہے کہ یعنی اس میں نجاست جب تک اتنی نہ پڑ جائے کہ تینوں وصف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے تب تک وہ پانی استعمال کے قابل رہتا ہے۔ لہٰذا ہم سارے لوگوں کو اس طرح سے پانی کے استعمال میں احتیاط برتنا چاہیے، اور جو عام طور سے لوگ پانی دیتے سمے انگلی وغیرہ انگوٹھا وغیرہ ڈال دیتے ہیں، اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ ایسے پانی سے اگر ہم وضو کریں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ جانکاری کو دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علی من اتبع الہدی۔